بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آج ہم 11ویں جماعت کا سبق اسلامیات باب اول سے پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں نے آپ حضرات کے سامنے اسلام کا تعارف رکھا تھا۔ اسلام کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور اسلام کن دو چیزوں سے کا مجموعہ ہے، اور پھر ایمان اور عمل صالح، پھر عمل صالح کی اقسام کیا ہیں، ان کو رکھا تھا۔ آج ہم اپنی کتاب کے اصل مقصد کی طرف آئیں گے، جس میں اس کتاب کا باب اول جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ عقائد یہ جمع ہے عقیدہ کی، جس کے معنی ہوتے ہیں باندھنا، گرہ لگانا، اور اگر آپ اپنے معاشرے میں غور کریں تو نکاح کے لیے بھی عقد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگا دینا، یعنی کسی عہد و پیمان کی بنیاد پر بندھن ہو جانا۔ تو اس لحاظ سے عقیدہ کے معنی ہوئے کہ باندھی ہوئی چیز، گرہ لگی ہوئی چیز، انسان کے پختہ، مضبوط اور محکم اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عقیدہ کی مثال ایک بیج کی سی ہے، اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ تو بیج ہی سے پودا بنتا ہے جو تناور درخت کی صورت میں پروان چڑھتا ہے، اور پھر اس درخت پر پھول اور پھل لگتے ہیں۔ درخت اور اس کے پھولوں اور پھلوں میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہوں گی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر بیج اچھا ہوگا اور بیج اپنی جگہ پر مضبوط ہوگا تو اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، چاہے وہ درخت کی صورت میں ہے، پودے کی صورت میں ہے، شاخوں کی صورت میں ہے، پھل و پھول کی صورت میں ہے، وہ سارے مضبوط ہوں گے۔ تو عقیدہ کی اہمیت شریعت میں کیا ہے؟ تو عقیدہ ہی کا دوسرا نام ایمان ہے، اور سارے اعمال منحصر ہیں ایمان پر۔ اور اگر ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا تو اعمال مضبوط ہوں گے۔ اگر ایمان اور عقیدے میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمی ہوئی تو اعمال بھی کمزور ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب نے اسی پر ہی محنت کی کہ ایمان عقیدہ یہ مضبوط ہو۔ اور قرآن مجید نے بنیادی عقائد بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء علیہم السلام پر۔ قرآن مجید نے عقائد یہ بیان کیے ہیں، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں
عقائد کو یوں بیان کیا گیا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر۔ تو یہ احادیث کی روشنی میں عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ اب عقیدہ کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور قرآن مجید کی روشنی میں عقائد کو اللہ رب العزت نے کس انداز سے بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں عقائد کو کس انداز سے بیان کیا۔ تو یہ عقیدہ ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔